اور ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس کو ذرا کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ حضرت سارہ سے ہوا تھا، جو کہ ان کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت سارہ جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک بے اولاد رہیں، بانجھ رہیں، لیکن اس کے بعد جب حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی تو آپ کے گھر کنعان میں فرشتے انسانی شکل میں نمودار ہوئے، فرشتے آئے، اور جب آپ نے انہیں دیکھا کہ یہ انسان یہاں کے نظر نہیں آ رہے بلکہ مسافر معلوم ہوتے ہیں، تو آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کیا اور ان کے لیے بھنا ہوا گوشت تیار کیا اور ان کے سامنے سرو کر دیا، ان کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ وہ لوگ فرشتے تھے لہٰذا انہیں کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے، تھوڑا سا ان کو گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جب کسی دشمن کے گھر کوئی دشمن جاتا تھا تو وہ نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ پانی پیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی دشمن ہو جو کسی غلط ارادے سے آئے ہوں۔ چنانچہ آپ کی پریشانی کو فرشتوں نے بھانپ لیا اور فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس یہ خبر لے کر آئے ہیں، خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا کرے گا اور وہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ مکہ میں رہتے ہیں۔ یہ والی ساری گفتگو حضرت سارہ جو ہے وہ کمرے کے پیچھے سے سن رہی تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ انہیں لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی۔ انہوں نے فرشتوں سے استفسار کیا، مگر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا ہے، آپ نے پچھلے واقعات میں بتایا کہ فرشتوں نے ایک دوسری خبر یہ سنائی تھی کہ وہ قوم سدوم کی جانب جا رہے ہیں، وہاں پر عذاب کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے۔ خیر، فرشتوں نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ خبر سنائی اور کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسحاق کہلاتی ہے۔ یہ میپ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ ایک تیسری دفعہ اسے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے یہ جو نسلیں چلی ہیں، اس میں سے رائٹ سائڈ پر جو آپ کو نسل نظر آ رہی ہے وہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے اسی بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر جو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل والی نسل سے تشریف لائے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان کو بہت زیادہ بچپن سے ہی شکار کا شوق تھا۔ جنگل میں جاتے تھے، شکار کرتے تھے اور شکار کر کے وہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کو اس چیز میں ایک ان کا مشغلہ تھا اور انہیں بڑا لطف آتا تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اسی مصروفیت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے فریضہ عطا کیا، نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا، اور اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر بنائے گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے سارے پیغمبر آئے، لیکن یہ 4 پیغمبر آپ نام یاد رکھیے گا، یہ پے در پے باپ بیٹے ہیں جو پیغمبر بنے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ چاروں باپ بیٹے لگاتار پیغمبری کے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کا نکاح اپنے والد گرامی کے خاندان والوں ہی کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا ناہور۔ یہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان بھی کیا تھا۔
تو ناہور کی جو پوتی تھیں ان کا نام تھا ربقہ، اور یہ ربقہ جو ہے ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ ربقہ جو ہے عربی میں ربقہ پڑھا جاتا ہے اور انگلش میں اسے ریبیکا کہتے ہیں۔ تو یہ ریبیکا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ ہوئیں اور ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا گیا۔ شادی جب آپ کی ہو گئی تو شادی کے 30 سال گزر گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ 30 سال تک آپ بے اولاد رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور زار و قطار روتے رہے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ چنانچہ 30 سال کے بعد، شادی کے 30 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ 2 جڑواں بیٹے جو تھے ان میں ظاہر ہے وہ تھے تو جڑواں، لیکن جو بیٹا پہلے پیدا ہوا اس دنیا میں آیا اس کا نام تھا عیسو ادوم، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا یعقوب۔ یہ یعقوب وہی ہیں جو بعد میں چل کر پیغمبر بنے اور یعقوب علیہ السلام کہلائے۔ یہ جو دونوں جڑواں بھائی تھے عیسو اور یعقوب، یہ جو عیسو ہیں وہ چہرے سے بڑے سرخ تھے اور بہت زیادہ ان کا جو رنگ تھا وہ گورا تھا، سرخی مائل گورا تھا، اور یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاؤں کو پکڑ کر پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے پاؤں کے ساتھ نکلے، اور چونکہ پیچھے آئے وہ تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام اور عیسو ادوم یہ 2 بھائی تھے اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے سے کچھ زیادہ الفت رکھتے تھے، زیادہ قربت رکھتے تھے، جبکہ ان کی جو بیوی تھیں یعنی ربقہ تھیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت اور الفت رکھتی تھیں۔ ظاہر ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے ساری کی ساری اولاد والدین کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک بچی ایسے ہوتی ہے جو کہ آپ سے ذرا زیادہ کلوز ہوتی ہے اور آپ کے لاڈلا یا آپ کی لاڈلی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے عیسو ادوم، اور ان کی زوجہ ربقہ کے جو لاڈلے بیٹے تھے وہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے اپنی جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ عیسو ادوم سے زیادہ محبت کرتے تھے اور عیسو بھی اپنے والد گرامی کی طرح شکار کے شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے جب ان کی بینائی چلی گئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھانا ہے۔ تو عیسو فوراً اٹھے اور شکار کے لیے روانہ ہوئے اپنے والد کو کی حکم بجا لاتے ہوئے، لیکن جیسے ہی عیسو باہر گئے شکار کرنے کے لیے تو یعقوب علیہ السلام گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے والد کی اس بھوک کی وجہ سے ان کے لیے گوشت تیار کیا اور اپنے والد گرامی کے آگے گوشت رکھ دیا۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اسحاق علیہ السلام نے عیسو ادوم سے فرمائش کی تھی کہ مجھے گوشت کھانا ہے، وہ گئے تھے شکار کرنے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے گوشت تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے گوشت کھایا اور چونکہ بینائی نہیں تھی ان کی تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ میرا بیٹا عیسو ادوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، تجھے اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے اور تجھے اللہ تعالیٰ کثیر اولاد عطا کرے۔ یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے دی، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے مرتبے پر فائز بھی کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کثیر اولاد دی۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ جبکہ تھوڑی دیر کے بعد عیسو ادوم تشریف لائے شکار کرتے ہوئے، اور انہوں نے گوشت تیار کیا اور اپنے والد کے سامنے رکھا، تو والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تم نے مجھے گوشت کھلایا تھا۔ تو عیسو ادوم بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، گوشت تو میں اب لے کر آیا ہوں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے والد گرامی کو گوشت دے دیا تھا، لہٰذا اسحاق علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو یعنی عیسو ادوم کو بھی دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تیرے روزگار بہتر کرے، تجھے بڑی فراوانی دے، اور عیسو ادوم کو بھی بڑی فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی۔ انہوں نے جہاں پر جس جگہ رہتے تھے وہاں پر کھیتی غلہ بانی بہت زیادہ تھی، لیکن عیسو ادوم اپنے اس واقعے سے اپنے بھائی سے تھوڑے ناراض ہو گئے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور عیسو ادوم میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی۔
انہیں یہ تھا کہ والد گرامی نے مجھ سے کہا تھا اور مجھ سے پہلے آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ گوشت سرو کر دیا، انہیں یہ اچھا نہیں لگا۔ ان دونوں میں اتنی رنجشیں بڑھ گئیں کہ ان کی جو والدہ تھیں جن کا نام ہے ربقہ، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جب تک اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے ننیال میں جا کر رہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے اجازت چاہی اور آپ یہاں سے ہاران کی طرف چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی تو کنعان میں رہتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے بھائی، ان کے دادا وغیرہ سارے ہاران میں رہتے تھے، اور اپنے بھائی ہی کی پوتی سے وہ بیاہ کر حضرت ربقہ کو یہاں لائے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں ہاران کی طرف، اور ہاران میں ہی وہ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ایک وقت آتا ہے، ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہاران سے تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی بیوی ربقہ اور ان کے بیٹے عیسو ادوم رہ جاتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام کنعان چھوڑ کر ہاران چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور چیز اب بتاتے چلیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے والد گرامی کی تدفین کرتے ہیں۔ وہی والا غار جو بڑا مشہور غار ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا، کن کے لیے خریدا تھا؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اپنی بیوی حضرت سارہ کے لیے خریدا تھا، ان کی قبر کے لیے خریدا تھا۔ اس غار میں حضرت سارہ کی قبر بھی ہے، اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اب اسی غار میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دفنایا گیا، اور پھر اسی غار میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت ربقہ کو بھی اسی غار میں دفنایا گیا۔ آپ کے سامنے یہ ایک آپ کو پکچر دکھاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد ہبرون میں جو مسجد ہے جسے ہم مسجد خلیل کہتے ہیں، یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے، اور اس پہ آپ کو یہ دو مقبرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دو مقبرے دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ربقہ کے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری پکچر دیکھیے، اس دوسری پکچر میں آپ کو جو ہے وہ ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کا دوسرا اینگل ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ اینگل دکھایا تھا، یہ دوسرا اینگل ہے۔ اب آپ کو ایک تیسری پکچر دکھاتے ہیں۔ یہ تیسری پکچر حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے مقبرہ ہے، اس کی جو جالی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے اندر پکچر دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ قبر ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قبر کی علامت ہے، سینوٹاف ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ فلور پر قبر کا ابھار ہے، اس کے اندر جالی لگائی گئی ہے تاکہ وزٹر آئیں جالی سے اس قبر کو دیکھیں، لیکن اصل میں وہ قبر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے غار کے اندر قبر بنائی گئی ہے۔ ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ حضرت ربقہ کی قبر ہے، اس کی جالیاں ہیں، اور ایک اور پکچر دیکھیں، اس میں حضرت ربقہ کی اس علامتی قبر کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور چادر نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہیں تک ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام پر گفتگو کی، اور آپ کو میں نے آج کی گفتگو میں بتایا کہ پے در پے کون سے 4 پیغمبر تھے۔ ذرا سا ریکال کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آپ کو اگر یہ ترتیب سمجھ آ گئی ہے تو یقیناً آپ کو یہ بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اب کل ہم کس پیغمبر پر گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، کل ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب بہت عمدہ مفسر اور مبلغ ہیں، اور ہمارے سامنے رمضان کا پیغام بڑے آسان انداز میں مگر بڑے جامع انداز میں رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں رمضان کا پیغام دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے لیے کیا بیان کرتے ہیں۔